بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل اردو ادب کے خزانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سچا واقعہ بیان کریں گے جسے بعد میں ناول کی شکل دی گئی اور اس ناول کا نام رکھا گیا ثواب، جسے قرۃ العین بلوچ نے تحریر کیا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیں۔ جی تو ناظرین کرام، یہ کہانی ایک شخص کی سچی آپ بیتی ہے۔ ہم آپ کو اسی کی زبانی مختصر کر کے بیان کریں گے۔ بیان کرنے والا لکھتا ہے کہ یہ سن 2010 کی بات ہے، جب میں باولپور سے لاہور پنجاب یونیورسٹی پڑھنے کے لیے آیا تھا تو رہنے کا ارادہ تو ہاسٹل میں تھا، لیکن میری والدہ اور میرے ماموں نے تاکید کی کہ مجھے ان کے آبائی گھر میں رہنا چاہیے، جو کہ 2 سال سے بند پڑا ہے۔ یہ بتاتا چلوں کہ میرے ماموں پوری فیملی کے ساتھ سعودیہ شفٹ ہو گئے تھے، لہٰذا ان کا یہ گھر 2 کمروں کا مکان تھا۔ ایک کمرے میں ماموں کا سامان اور فرنیچر تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں میں نے ڈیرا لگا لیا۔ میں سفر کر کے شام کو ہی پہنچا تھا، تھکاوٹ تھی، لہٰذا میں جلد ہی سو گیا۔ صبح جاگا تو یونیورسٹی چلا گیا، نئے دوست ملے اور یوں کرتے کرتے 1 ہفتہ گزر گیا۔ سب کچھ ٹھیک تھا اور نارمل تھا، لیکن اچانک ایک رات مجھے کچھ گرمی محسوس ہوئی تو میں نے ایک بند کھڑکی کھولی تاکہ باہر سے تازہ ہوا آ سکے، لیکن یہ دیکھ کر مجھے عجیب لگا کہ وہ کھڑکی جس طرف کھلی تھی اس طرف قبرستان تھا، جو کہ گھر کے پچھلی طرف آباد تھا۔ خیر، میں سو گیا۔ رات 2 بجے ہی مجھے کسی کی رونے کی آواز نے جگا دیا۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی جو کھڑکی کے باہر سے قبرستان سے آ رہی تھی۔ میرا تو ڈر کے مارے سانس پھول گیا۔ سردی کے باوجود مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ خیر، ہمت کر کے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو صرف قبریں اور کتبے ہی نظر آ رہے تھے، اور اب آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میں پہلے سے زیادہ ڈر گیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور پھر سے بستر پر آ گیا، لیکن سچ بتاؤں تو میری نیند اڑ چکی تھی۔ کچھ دیر گزری تو آوازیں آنا دوبارہ شروع ہو گئی۔ وہ عورت مسلسل رو رہی تھی، لیکن اب وہ کہہ رہی تھی کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ آواز سن کر میرا تو جسم کانپنا شروع ہو گیا، لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک آوازیں آتی رہی اور آخر کار آوازیں آنا بند ہو گئی اور نہ جانے کب میں بھی سو گیا۔ صبح جیسے ہی میں بیدار ہوا تو سب سے پہلے گلی گھوم کر قبرستان کی طرف آیا۔ دن کے اجالے میں اب خوف کی کیفیت کچھ کم تھی، لیکن رات والا منظر اب بھی میرے دل اور ذہن میں تھا۔ میں نے گورکن سے بات کی اور اسے بتایا تو اس نے کہا، صاحب جی قبرستان ہے، ایسا اکثر ہو جاتا ہے، آپ کھڑکی بند ہی رہنے دیں، خطرہ تو زندہ لوگوں سے ہوتا ہے، جو مر گئے ان سے کیا ڈرنا۔ لیکن میرے اصرار پر وہ میرے ساتھ آنے کے لیے راضی ہو گیا۔ جب میں اور گورکن کھڑکی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ کھڑکی کے پاس 3 قبریں خواتین کی تھی اور 1 قبر کسی مرد کی تھی۔ گورکن نے مجھے بتایا کہ یہ جو تازہ قبر ہے، یہ 3 ماہ پہلے اس خاتون کو میں نے ہی دفن کیا تھا۔ سنا تھا کہ اس خاتون کو جائیداد کی خاطر قتل کیا گیا ہے، لہٰذا مجھے کچھ تسلی ہوئی اور میں واپس چلا آیا اور آ کر یونیورسٹی چلا گیا۔ لیکن رات کمرے میں واپس آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے اپنے کلاس فیلو سجاد سے بات کی تو سجاد الٹا میرا مذاق اڑانے لگا۔ اس نے کہا، کسی خاتون کو اس کے شوہر نے مارا ہوگا اور وہ تم سے مدد طلب کرتی ہوگی اور تم ایسے ہی ڈرتے رہے۔ بہرحال میرے اصرار پر وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں آنے کے لیے راضی ہو گیا،
لیکن آج ڈر اور خوف کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کھڑکی تو بند ہی تھی۔ رات 1 بجے کے قریب پھر سے جب رونے کی آواز آنا شروع ہوئی تو میرے سے زیادہ سجاد کی حالت اب زیادہ خراب تھی۔ وہ مسلسل ڈر رہا تھا کہ یار واقعی یہ اتنی خوفناک آواز آ رہی ہے۔ اور پھر عورت کی آواز دوبارہ آئی کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، کھڑکی کھولو۔ ہم دونوں اس عورت کی آواز سن کر سکتے میں آ گئے۔ ہماری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم پوچھیں تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو، لیکن خاتون کی آواز مسلسل آ رہی تھی کہ ڈرو نہیں، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ اور ہم دونوں بت بنے کھڑے صرف سن رہے تھے۔ نہ تو سجاد کے منہ سے کوئی بات نکل رہی تھی، نہ میرے منہ سے کوئی بات نکل رہی تھی۔ آخر اس خاتون نے بتایا کہ مجھے جائیداد کی خاطر قتل کیا گیا ہے اور میری مدد کرو۔ اب میری 6 سال کی بچی ہے جس کا نام کنزہ ہے، اسے میں اپنی بہن کے گھر شیخو پورہ چھوڑ آئی تھی، لیکن اب کہیں قاتل اس بچی کو بھی قتل نہ کر دیں۔ تم مہربانی کر کے اس بچی کو میری بہن کے گھر سے کسی نامعلوم مقام پر لے جاؤ، ورنہ وہ ظالم اسے بھی قتل کر دیں گے۔ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ لیکن ہم دونوں زندہ لاش بنے صرف سن رہے تھے، سوال جواب کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ خاتون نے شیخو پورہ کے گاؤں چکیوں والا کے پاس صدیق کا گھر بتایا تھا جو کہ مستری تھا۔ ہم سو گئے۔ صبح جب بیدار ہوئے تو ہم دونوں قبرستان آئے اور اس تازہ قبر کو دیکھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ سجاد نے کہا پولیس سے بات کرتے ہیں اور ان سے مدد کا کہتے ہیں، لیکن پھر خود ہی کہنے لگا کہ پولیس ہماری بات پر کیسے یقین کرے گی، بلکہ الٹا یہ قتل کا کیس ہے اور پولیس ہم پر ہی شک کرے گی، لہٰذا دفع کرو، ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں اور سجاد یونیورسٹی چلے گئے اور سجاد نے مشورہ دیا کہ مجھے اب دوبارہ کمرے میں نہیں آنا چاہیے، لہٰذا اسی طرح 2 دن گزر گئے، لیکن یہ واقعہ ہمارے دل اور دماغ سے نکلتا نہیں تھا۔ پھر اتوار والے دن چھٹی والا دن تھا تو سجاد نے کہا یار تھوڑا ہم سے غلطی ہو گئی، شیخو پورہ ساتھ ہی تھا، کیا ہم چلے جاتے؟ تو 1 گھنٹے کا سفر تھا اور موٹر بائیک بھی تھی، پتہ کرنے میں کیا حرج تھا؟ تو میں نے کہا آج چھٹی ہے، اگر ابھی چلے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر تمہارا ارادہ ہے تو آؤ چلتے ہیں۔ تو سجاد بھی تیار ہو گیا اور ہم فوراً موٹر سائیکل پر شیخو پورہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ہم مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکے تھے تو دیکھا کہ لوگ اور خواتین آ جا رہے تھے۔ ہم نے ایک صاحب سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو اس آدمی نے بتایا کہ رات ایک 6 سال کی کنزہ نامی بچی کو کچھ ظالموں نے قتل کر دیا ہے اور ابھی 10 بجے اس کا جنازہ ہے۔ ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم ہکا بکا کھڑے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور اب ہمیں ساری بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن کاش ہم 2 دن پہلے آ جاتے، سوچو بچار نہ کرتے، شک میں نہ پڑتے اور یقین کر لیتے تو آج یہ بچی زندہ ہوتی اور ہماری کوشش اور ہمت سے اس بچی کی جان بچ جاتی۔ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہم کھڑے ہی تھے کہ پاس سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے کہا جناب جنازے کا ٹائم ہو گیا ہے، جنازہ پڑھ کر ضرور جائیے گا، ثواب ہوگا۔ ہم دونوں شرمندگی اور شرمساری سے جنازگاہ کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے، لیکن ہمارے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کاش ہم اس بچی کو 2 دن پہلے آ کر بچا دیتے تو ثواب کتنا ہوتا۔ ناظرین گرامی، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔